اس کی کلائی اس کی قید میں تھی۔ اس نے پہلے اپنی کلائی پر گرفت شدہ ہاتھ کو دیکھا، پھر اس ہاتھ کے مالک کو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سخت کہتی، اس کی سانس چند لمحوں کے لیے رک گئی تھی، اور وہ جس نے کلائی پکڑ رکھی تھی، کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ انتظار کی اذیت، غصہ، کچھ کھو جانے کا خوف، کرب اور کچھ ایسا جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اس کی کلائی یوں پکڑ رکھی تھی جیسے کسی چھوٹے بچے نے اپنی پسندیدہ چیز کے کھو جانے کے ڈر سے پکڑی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کلائی چھوڑے اور وہ نیند سے جاگنے پر کسی خواب کی طرح حقیقت میں غائب ہو جائے۔ ہاں، چھوڑ دیں گے تم سے یوں بات چیت کرنا ہم۔ تم پوچھتے پھرو گے اپنا قصور ہم سے۔ تم باہر بتائے کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے پھولی ہوئی سانس اور تیز چلتی ہوئی دھڑکنوں کو قابو کرتے پوچھ لیا۔ آخر ابھی بھی اس کی عادت نہیں بدلی تھی، صرف آنکھیں بدل گئی تھیں۔ پہلے آنکھوں میں صرف غصہ رہتا تھا جو مقابل کو ڈرانے اور آنکھیں چرانے پر مجبور کر دیتا تھا، لیکن اس وقت اس کی آنکھیں اور بھی سارے احساس لیے ہوئے تھیں، مگر وہی لہجے کی سختی اور مضبوطی، اور وہی نظریں۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس نے غور سے اسے دیکھا تھا اور پھر نظروں میں اجنبیت ابھری تھی، اور یاور علی سکندر سانس لینا بھول گیا۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ یاور علی سکندر کو اسے کوئی نہیں بھول سکتا تھا، جسے دیکھتے ہی ساتھ ہی دل ایک بیٹ مس کرے، جس کی مسکراہٹ سے دل فتح ہو جائے، جس کی آنکھیں اور ان کی گہرائی مقابل کو نظر جھکانے پر مجبور کر دیں، اور جس کی ایسی شاندار پرسنالٹی ہو کہ لڑکیوں کی لائن ہو صرف ایک نظر اسے دیکھنے کے لیے۔ لمبا قد، کرستی جسم جو اس کے پہنے کپڑوں میں سے بھی نمایاں ہو رہا تھا، کالی رات جیسی گہری بادامی آنکھیں، خوبصورت ہونٹ جن کی چاکلیٹ براؤن رنگت اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہی تھی، صاف رنگت اور اس پر کالے رنگ کے کپڑے۔ وہ بالکل ایسا تھا جیسے دیکھ کر یہ الفاظ خود بخود نکل جائیں، جسٹ پرفیکٹ۔ اوپر سے اس کا مغرورانہ انداز، اس کی اکڑ اور غصہ اس کی شخصیت کو چار چاند لگاتے تھے۔ اس پر سوٹ بھی کرتا تھا۔ مسکراتا بہت کم تھا، مگر جب مسکراتا تو سامنے والے دل تھام کر رہ جاتا تھا۔ وہ اسے بھول گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبا کر کچلا ہو۔ مسٹر گان، اس نے زیر لب اس کا نام لیا۔ اس نے ایک دم جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سامنے سے آتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ وہ ابھی تک شام کے عالم میں تھی جب چند لمحے لگے تھے اسے سنبھلنے میں، اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ وہ حیران بے حالت تھی، گاڑی کے رش میں روک کے گاڑی کو اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھا تھا اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ وہ اسی شہر میں تھی، اسے ڈھونڈنا آسان تھا، اب وہ اسے کسی صورت نہیں کھو سکتا تھا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ اپنی زندگی کی بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ 7 مہینے سے وہ ایک مارٹ میں سیلز گرل کا کام کر رہی تھی۔ تنخواہ بہت مختصر تھی، کبھی ایک وقت فاقہ کرنا پڑتا تھا، کبھی 2 وقت کا۔ کرائے پر ایک کمرہ لیا ہوا تھا جس میں وہ ایمان کے ساتھ رہتی تھی۔ 5 ماہ سے کمرے کا کرایہ بھی نہیں دیا تھا، راشن میں ہی سارے پیسے پورے ہو جاتے تھے۔ اس کی مختصر تنخواہ میں وہ کیسے گزارا کرتی وہی جانتی تھی۔ مکان کی مالکن اب اسے باقاعدہ دھمکی دینے پہ آ گئی تھی، اور پچھلے مہینے سے تقریباً روزانہ ہی اس کی بہن کو سخت سست سناتی اور سامان باہر پھینکوانے کا کہہ کر ڈرامہ کر کے چلی جاتی۔ وہ نازک سی لڑکیاں تھیں اور مکان مالک 200 کلو کی پہلوان عورت تھی، یہ 2 مل کر بھی اس کا کیا بگاڑ سکتی تھیں۔ آج مارٹ کو کھلے 1 سال ہو گیا تھا۔ مارٹ کے مالک نے 1 سال پورا ہونے کی خوشی میں سب امپلائیز کو کچھ بونس اور ساتھ میں فری لنچ باکس بھی دیے تھے۔ مسٹر گان کو اطمینان سا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ بریانی کا لنچ باکس دے کر ایمان خوش ہو جائے گی۔ آج ایمان کی سالگرہ بھی تھی۔ اس چھوٹی سی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ راستے سے ایک بیکری پر 2 پیسٹریز لیے رکی تھی۔ بریانی تو تھی ہی، ساتھ میں ایک کولڈ ڈرنک کا ٹن اور پیسٹریز بھی ہو جاتی تو چھوٹی سی خوشی کا مزہ دوبلا ہو جاتا۔ وہ پیسٹریز اور ٹن لے کر باہر نکلی جب کسی نے اس کی کلائی پکڑی۔ غصے میں کچھ کہنے ہی والی تھی وہ، مگر سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ کر اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ دل کی دھڑکن چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ اس کے سامنے وہ شخص تھا جس سے اس نے محبت کی تھی، جس نے اسے محبت کا فریب دیا تھا۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ جس کی وجہ سے وہ آج سڑکوں کی ہاک چھان رہی تھی، وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ جس کی وجہ سے وہ اس کی بہن دربدر ہو رہی تھی، وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ جس کی وجہ سے ان کا سب سے مضبوط سہارا ان کے والد ان سے چھین گئے تھے، وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ اور جس کی وجہ سے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، اسے کیسے بھول سکتی تھی بھلا؟ وہ یاور علی سکندر تھا، کوئی اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اسے اس شخص سے جتنی نفرت تھی شاید ہی دنیا میں کسی سے ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے اس شخص سے جتنی محبت مسٹر گان نے کی تھی شاید ہی دنیا میں کسی سے کی ہوگی۔
وہ اس کا سب کچھ بند کر اس کا سب کچھ چھین چکا تھا۔ مسٹر گان اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی قسمت کا درپایا کرتے ہوئے وہ واپسی کی ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی۔ مسٹر گان کو جو پہلی ٹیکسی ملی اسی میں بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ شخص اتنا دور جانا چاہتی تھی جہاں اس کی رسائی نہ ہو سکے، مگر کہاں جاتی، گھر ہی جانا پڑا۔ ایمان اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لاہور کی مشہور اور مصروف سڑک پر ٹریفک کا بہت رش تھا۔ کتنی دیر سگنل پہ رکنا پڑتا تھا اور جہاں سگنل نہ ہو وہاں ٹریفک کے رش کے باعث دیر ہو جاتی تھی۔ اسے گھر پہنچنے میں کافی دیر لگ گئی تھی۔ وہ ٹیکسی سے اتری اور ٹیکسی والے کو کرایہ دینے کے بعد اس کے پاس کچھ روپے ہی بچے تھے۔ نیا مہینہ شروع ہونے میں بھی 2 دن باقی تھے۔ مسٹر گان کو بے اختیار یہ غصہ آنے لگا۔ نہ وہ اس سے ملتا، نہ اسے بھاگنے کے لیے ٹیکسی کرنی پڑتی اور نہ اتنے پیسے خرچ ہوتے۔ 3 دن کا گزارا ہو جاتا ان پیسوں سے۔ مگر یاور علی سکندر ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی آخری جمع پونجی بھی چھین چکا تھا۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی تھی۔ کچھ دیر وہ گھر سے 20 منٹ کی دوری پہ بنے پارک میں اسے دیکھا، مگر نہ کوئی اس کے قریب آیا، نہ اسے پوچھنے کی کوئی ہمت کی۔ اس وقت تو یہ بھی غنیمت ہی لگ رہا تھا، اور ورنہ وہ اپنے رونے کی کیا وجہ بتاتی۔ اسے پارک میں بیٹھے روتے ہوئے 1 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت ایمان کا سامنا کرنے کی حالت میں نہیں تھی، مگر یہاں مزید بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ اٹھی اور گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ قدموں نے بھی جیسے احتجاج کیا تھا، مگر وہ ایمان کو زیادہ دیر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کیا معلوم وہ مالکن پھر سے اس کے سر پر چڑھ کر ذلیل کر رہی ہو۔ وہ تو یوں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایمان کا خیال آتے ہی اس نے اپنی حالت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ گھر کے سامنے پہنچ کر مسٹر گان نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے اور مسکراہٹ سجا کر دروازہ بجایا، مگر دروازہ کھلتے ہی جو منظر اس کے سامنے آیا تھا، اس کے پہلے سے رستے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کوئی تھا۔ اس کے گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ نکلو بھی یہاں سے، غضب خدا کا، کتنے مہینوں سے کرایہ نہیں دیا اور پھر مہلت دیتی رہی، مگر خدا کا خوف ہی نہیں تم لوگوں میں تو۔ نوٹس ملے بھی کتنے دن ہو گئے، مگر کمرہ خالی ہی نہیں کر رہے۔ کمرے کے مالکن جس کا گھر تھا، اس نے باہر کی طرف والا پہلا کمرہ مسٹر گان کو کرائے پر دیا تھا، جس میں ایمان اور مسٹر گان دونوں رہتے تھے۔ وہ اکیلی لڑکیاں 2 تھیں، کہیں اور رہنا ان کے لیے محفوظ نہیں تھا جتنا اس ایک عورت کے ساتھ، لیکن وہ بہت نکچڑی عورت تھی۔ ایک منٹ آنٹی، سامان یوں تو نہ نکالیں، میں آپ کو پیسے دے دوں گی تھوڑے تھوڑے کر کے۔ مکان کی مالکن رضیہ سلطان اس کا سامان باہر نکال کر پھینک رہی تھی۔ مسٹر گان لپک کر چیزیں سنبھالنے لگی، جبکہ ایمان کو کونے میں منہ لٹکائے بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ وہ دھان پان سی لڑکی اس 2 کلو کی عورت کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ مسٹر گان کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ شام کا وقت تھا اور کچھ دیر میں رات ہو جاتی۔ اتنے بڑے شہر میں وہ سڑک پہ رات گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اکیلی 2 لڑکیوں کے لیے 4 دیواری سے باہر بہت سے خطرات منڈلا رہے تھے۔ اسے خود سے زیادہ ایمان کی فکر تھی۔ آپی، میں نے ان سے کہا بھی، لیکن یہ سن نہیں رہی میری بات۔ ایمان رونے والی تھی۔ نہ بھائی نہ، پچھلا کرایہ دو اور ابھی یہ کمرہ خالی کرو، میں اسے کرائے پہ لگا چکی ہوں۔ رضیہ سلطانہ نے سارا لحاظ اور مروت ایک جانب رکھ کر کہا۔ مسٹر گان کی پریشانی میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ پہلے یاور کی پریشانی اور اب یہ سب۔ یہ ہو کیا رہا تھا اس کے ساتھ؟ یاور بہت تیز ڈرائیو کرتے وقت ہوٹل پہنچا۔ اس نے کال کر کے فوراً میٹنگ کینسل کروائی اور پھر ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہوٹل پہنچنے تک وہ کسی کو مسٹر گان کو ڈھونڈنے کا کام دے چکا تھا۔ اس کا تنفس بہت تیز تھا، وہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر اس نے جلدی جلدی گلاس 2 پانی کے چڑھائے اور کمرے میں بے حد مضطرب سا ٹہلنے لگا۔ اس کے کان فون کی گھنٹی کی جانب متوجہ تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے فون کی رنگ اٹھائی۔ اس نے کال آئی ڈی دیکھے بغیر آنسر کر دیا۔ بولو۔ پتہ چل گیا ہے، میں آپ کو لوکیشن سینڈ کرتا ہوں۔ فون کی دوسری جانب موجود شخص نے اسے حتمی اور یقینی انداز میں کہا، تو اس نے فوراً کال کاٹی اور نظریں اسکرین پر گاڑ دیں۔ کچھ سیکنڈ بعد فون کی بیپ ہوئی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے اسکرین پر چلنے لگے۔ گوگل کے نقشے پر موجود ایک نشان کو اس نے بے حد بے چینی کے عالم میں بہت غور سے دیکھا تھا اور لوکیشن کنفرم کر کے اطمینان کرتے ہوئے گہرا سانس لیا اور پھر سے چابیاں اٹھا کر ہوٹل کے ریسیپشن پر آیا۔ چیک آؤٹ اور بل کی ادائیگی میں سے اسے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہی لگے تھے۔ ہر چیز سیٹ کر کے وہ باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے GPS پہ بھیجی گئی لوکیشن سرچ کی اور گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ شام ہو رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں رات بھی ہونے والی تھی۔ وہ اس رات کے اہتمام سے پہلے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں لاہور آیا تھا اور ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروایا تھا جسے وہ ابھی چیک آؤٹ کر کے نکلا تھا۔ اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ مسٹر گان اسے اس شہر میں مل جائے گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے۔ جانے انجانے میں اس نے مسٹر گان کو بہت دکھ پہنچائے تھے اور وہ اس سے ان سب کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی خود سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر قسمت کے ستم ظریفی کے آگے اس کا بس چلتا ہے۔ لیکن اب وہ اسے مل گئی تھی تو وہ اب اسے خود سے کبھی دور نہیں جانے دے گا۔ سارا راستہ خود ہی ایسی باتیں کرتا آیا۔ اس وقت اس کے دل کی کیفیت بیان
سے باہر تھی، ہونٹ مسکرا رہے تھے، آنسو دل پہ گر رہے تھے۔ وہ بس رو نہیں رہا تھا، باقی اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آنٹی پلیز کچھ دیں گی، مہلت تو دیں، ایسے اچانک کہاں جائیں گے ہم؟ اتنی جلدی تو کوئی دوسری جگہ بھی نہیں ملے گی۔ مسٹر خان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ رضیہ سلطانہ کی منتیں کرنے لگی وہ۔ اس عورت کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کی بار بار منتوں کے باوجود بھی رضیہ سلطانہ بے حسی کے تمام ریکارڈ توڑنے میں مشغول تھی۔ کافی دیر تک یوں ہی چلتا رہا۔ اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجی۔ لگتا ہے نئے کرایہ دار آ گئے ہیں، تم لوگ اپنا سامان نکالو، 1 منٹ بھی اور نہیں، بالکل حتمی انداز میں دونوں لڑکیوں سے کہتے رضیہ سلطانہ دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر رضیہ سلطانہ کو بڑی خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ کالے بزنس سوٹ میں ملبوس اپنے سامنے کھڑے اس خوب رو مرد کو دیکھ کر رضیہ سلطانہ کی آنکھیں چمک پڑی۔ جی ہاں، آپ کون؟ مسٹر خان احمد یہیں رہتی ہیں؟ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی پوری صحیح کی تھی۔ اس کی آواز اتنی آہستہ نہیں تھی کہ اندر موجود لوگ اس کی آواز سن پاتے۔ اپنا نام سنتے ہی مسٹر خان کے کان کھڑے ہوئے۔ اس آواز کو پہچاننے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ ہاں، مگر آپ کون؟ آنٹی اس کی پرسنالٹی اور چرم سے کافی متاثر لگ رہی تھی، مگر شاید اس کا مسٹر خان کے بارے میں پوچھنا انہیں ناگوار گزرا۔ اس کا شوہر یاور علی، سکندر نے انتہائی اطمینان سے کہا۔ کیا شوہر؟ یہ تو کہہ رہی تھی کہ کنواری، آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اس کی مظلومیت کی داستان سن کر ہی تو میں نے اسے یہاں رکھا۔ آنٹی نے پیچھے مڑ کر شعلے باز نظروں سے مسٹر خان کو دیکھا، جسے اسے نظروں سے تیر برسا کر جان سے مارنے کا ارادہ ہو۔ ایمان کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کی بڑی بہن شادی شدہ تھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے اسے اپنے گھر میں رکھنے سے پہلے چترا بتایا تھا کہ مردوں والا کوئی چکر نہیں ہونا چاہیے، یہ تو پہلے ہی ایسی نکلی۔ رضیہ سلطانہ شاید صدمے کے باعث الٹا سیدھا بولے جا رہی تھی۔ اتنا حسین مرد اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس غریب لڑکی سے اپنا تعلق بتا رہا تھا۔ یہ بات رضیہ سلطانہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یاور علی سکندر نے اپنی متلاشی نگاہیں اٹھا کر اس عورت کے پیچھے دیکھا۔ اسے مسٹر خان حیرت کی تصویر بنی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس عورت کی زبان نظر انداز کرتے ہوئے اس کو ایک طرف کھسکاتے ہوئے اندر آیا اور مسٹر خان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ چلو، میں لینے آیا ہوں تمہیں۔ آپ کون ہیں مسٹر؟ میں آپ کو نہیں جانتی، اپنا دھڑکتے دل اور لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ اس نے بولا۔ کون؟ وہ بے یقینی اسے دیکھنے لگا، لیکن اب کی بار حیرانگی ذرا کم تھی۔ کیا وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی؟ اس کی ایسی شاندار پرسنالٹی تھی کہ اگر وہ کسی انجان لڑکی سے بھی یہ بات کہہ دیتا تو وہ خوشی خوشی اس کی ہر جھوٹی اور بناوٹی بات پر ایمان لے آتی۔ لیکن وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ مسٹر خان تھی۔ اگر وہ اسے پہچان نہیں رہی تھی تو اسے ضرور یاد دلا دے گا۔ اس کی حیرت آہستہ آہستہ غصے میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بال آ گئے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم بیوی ہو میری اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس نے غصیلے لہجے میں گھراتے ہوئے لفظ بیوی اور شوہر پر زور دیا۔ ایمان دیوار کے ساتھ کھڑی حیرت اور بے یقینی سے دونوں کو دیکھتے ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ تو میں آپ کی بیوی ہوں اور نہ ہی آپ کو جانتی ہوں میں۔ اس بار مسٹر خان کی آواز لڑکھڑا گئی، آنسو بہنے لگے۔ وہ کیوں اس کا صبر آزما رہا تھا؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اسے پریشان کیوں کر رہا تھا؟ وہ اسے اس کے حال پہ اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ مسٹر خان کے دل میں ایسے کئی سوال آ رہے تھے، مگر وہ یہ سب کچھ اس سے کہہ کر اس کے سامنے اپنا آپ کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اے لڑکی، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کون ہے یہ آدمی اور کتنوں کے ساتھ چکر چلائے رکھے ہیں؟ رضیہ سلطانہ کی کراہت آواز نے سب کا دھیان اس کی طرف کیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، یہ بیوی ہے میری۔ یاور نے پیچھے مڑ کر غصے سے انگلی اٹھائے اس عورت سے کہا۔ اس کی غصولی اور بھاری مردانہ آواز کی گرج نے رضیہ سلطانہ کو اندر سے ڈرا دیا۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ایمان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ کب سے وہاں کھڑی ساری صورتحال کو دیکھ رہی تھی۔ آخر کون تھا یہ شخص جو اس کی بہن کو اپنی بیوی کہہ رہا تھا؟ اور مسٹر خان اس بات سے مسلسل انکاری تھی۔ کچھ نہیں، تم اندر جاؤ۔ مسٹر خان نے ایمان کو ٹالا اور اندر بھیجا۔ یاور نے مسٹر خان کی کلائی کو دوبارہ اپنی فولادی قید میں لے لیا۔ اس کے دل میں بھی ایک خوف تھا کہ وہ کہیں پھر نہ بھاگ جائے۔ تم بہن ہو اس کی؟ یاور علی سکندر نے مسٹر خان سے ملتی جلتی کم عمر لڑکی کو دیکھ کر پوچھا، جو کچھ ڈری سہمی صورتحال سے الجھی ہوئی ایک طرف کھڑی تھی۔ ایمان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہارا بہنوئی ہوں۔ یاور، جھوٹ مت بولے، میں آپ کو نہیں جانتی۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ مسٹر خان کو اس پہ مزید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ جھوٹ؟ ثبوت ہے میرے پاس، کہو تو نکاح نامہ دکھا دو۔ نکاح نامہ؟ ایمان زہریلا بڑبڑائی۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ یاور کا پورا اعتماد انداز تو یہی ظاہر کر رہا تھا وہ سچ بول رہا ہے۔ یہ معاملہ بعد میں سلجھانا، پہلے میرے پیسے نکالو۔ رضیہ سلطانہ کو مسٹر خان یاور علی سکندر کا حق جتانا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ بیچ میں بول پڑی۔ کتنے پیسے؟ یاور نے رخ موڑ کر رضیہ سلطانہ سے کہا۔ 5 مہینوں کا کرایہ نہیں دیا انہوں نے، 25,000 بنتے ہیں۔ وہ اتنی ہی بول رہی تھی کہ یاور نے کچھ نوٹ نکال کر رضیہ سلطانہ کی ہتھیلی پر رکھے۔ 25 سے زیادہ ہی ہوں گے، اور ہاں، کسی بھول میں مت رہنا، میں چاہوں تو اسی وقت یہ پورا محلہ خرید سکتا ہوں اور تمہیں یہاں سے چلتا کر سکتا ہوں، لیکن میں اسے یہاں چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ یاور نے مسٹر خان کو اپنے ساتھ کھینچا اور باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ پھر کسی خیال کے تحت ایک دم رکا اور پیچھے مڑ کر ملکن سے کہا، اور اگر کسی چیز کو ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میرا آدمی آ کر یہ سامان لے جائے گا، ایک چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ رضیہ سلطانہ اپنی جگہ
کسیانی ہو گئی اور ایک طرف کو ہو کر باہر جانے کا راستہ چھوڑ دیا۔ کم از کم سے پیسے تو مل گئے۔ وہ مستر خان کو ہاتھ پکڑے دروازے تک لایا تو مستر خان نے دیوار کا کونا پکڑ لیا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، چھوڑیں مجھے۔ مستر خان مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ یاور نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر ہونک بنی ایمان کو دیکھا جو اس پوری صورتحال کی وجہ سے کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمر کے فرق کے لحاظ سے اس نے ایمان کو تم کہہ کر مخاطب کیا۔ ایمان۔ چلو آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ ایمان نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ مستر خان اس کے ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ یاور نے اپنی مضبوط گرفت سے مستر خان کو اپنے ہاتھ سے کھینچا۔ وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا گاڑی تک لایا۔ ایمان گاڑی کے پاس کھڑی تھی۔ باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر بیٹھو۔ اس کا انداز مکانہ تھا مگر نرمی والا تھا۔ مستر خان اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ آپ بھی اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو آپ کو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ تم میری بہن ہو یا ان کی جو ان کی سائڈ لے رہی ہے؟ چھوڑو مجھے، یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ گھر جا کر جتنا مرضی لڑ لینا۔ آپ واقعی آپ ہی کے شوہر ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، میں یاور علی سکندر ہوں، مستر خان کا ہسبینڈ۔ 2 سال پہلے نکاح کیا تھا ہم نے اور میں نے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا تھا، اب مکر رہی ہے۔ اگر پھر بھی تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے اور تسلی کرنا چاہتی ہو تو گاڑی میں بیٹھ جاؤ، گھر جا کر ثبوت بھی دیکھ لینا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ ایمان جھکتی ہوئی بیٹھ گئی مگر دل ہی دل میں اس کی سچائی پر یقین ہونے لگا تھا جو اس مشکل سے وقت میں ان کے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا۔ اور اب یاور نے دروازہ بند کیا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آپ کو لگتا ہے آپ مجھے پھر سے مجبور کریں گے اور میں ہو جاؤں گی؟ بالکل نہیں، یہ صرف آپ خوش فہمی ہے مسٹر یاور۔ اب میں آپ کے دھوکے میں نہیں آؤں گی۔ جو کچھ آپ میرے ساتھ کر چکے ہیں میں آپ کو کبھی بخشوں گی نہیں۔ کیا کیا نہیں یاد آیا تھا اس شخص کو دیکھ کر اسے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ میں مانتا ہوں میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس طرح سے بغیر بتائے مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی تم؟ یہ تو ٹھیک نہیں تھا کیا تم نے۔ بالکل ٹھیک کیا تھا میں نے، اور اگر دوبارہ موقع ملا تو پھر یہی کروں گی۔ کسی بھول میں مت رہیے گا آپ۔ اب تم جہاں بھی جاؤ گے مجھ سے چھپ نہیں سکو گی، اس لیے تسلی رکھو ڈیئر وائف۔ اس نے مسکرا کر ڈیئر وائف کہتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے انہیں ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ اس کی اس شخص سے چھپنے کی کوشش میں وہ 2 سال کی مشقت رائگاں چلی گئی تھی۔ کیا اس دن کے لیے اس نے اتنی تکلیفیں سہی تھی کہ ایک دن اچانک وہ اس کے سامنے آ جائے اور اپنا حق جتانے لگے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی سے منہ موڑے آنسو بہانے کے بعد اس نے پھر سے ہمت جمع کی اور سیٹ بیلٹ کھولنے کی کوشش میں لگ گئی۔ یاور علی سکندر مزے سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا دل آج بہت خوش تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ ساری دنیا کا خزانہ لگ گیا ہو۔ سفر کچھ لمبا تھا اس لیے اس نے خاموشی سے طے کیا اور میوزک کو بھی پلے کر دیا خوبصورت گیت کے ساتھ جیسے اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہا تھا وہ۔ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں، ابھی ابھی تو آئے ہو، بہار بن کے چھائے ہو۔ ہوا ذرا مہک تو لیں، نظر ذرا بہک تو لیں، یہ شام ڈھل تو لے ذرا، یہ دل سنبھل تو لے ذرا، میں تھوڑی دیر جی تو لوں، نشے کے گھونٹ پی تو لوں۔ ابھی تو کچھ کہا نہیں، ابھی تو کچھ سنا نہیں، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ ستارے جھلملا اٹھے، چراغ جگمگا اٹھے، بس اب نہ مجھ کو ٹوکنا، نہ بھٹکے راہ روکنا، اگر میں رک گیا ابھی تو جا نہ پاؤں گا کبھی۔ یہی کہو گے تم سدا کہ دل ابھی بھرا نہیں، جو ختم ہو کسی جگہ یہ ایسا سلسلہ نہیں۔ ادھوری آس چھوڑ کے، ادھوری پیاس چھوڑ کے، جو روز یوں ہی جاؤ گے تو کس طرح نبھاؤ گے کہ زندگی کی راہ میں جواں دلوں کی چاہ میں کئی مقام آئیں گے جو ہم کو آزمائیں گے۔ برا نہ مانو بات کا، یہ پیار ہے گلہ نہیں، ہاں یہی کہو گے تم سدا کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ ڈرائیو کرتے ہوئے 1 گھنٹے سے بھی اوپر ہو چکا تھا۔ مستر خان وقفے سے لاک کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اتنا کار میں سفر نہیں کیا تھا کہ اس کے لاک سے اتنی واقف ہوتی، اور یاور علی سکندر کی تو کار بھی بہت مہنگی اور عام کاروں کی نسبت بہت لگژری کار تھی۔ اس کے لاک بھی اس نے اسپیشل قسم کی سیفٹی کے لگائے ہوئے تھے، اس سے نہیں کھل رہے تھے۔ آپ کہاں لے جا رہے ہیں آپ ہمیں؟ ہمارے گھر؟ کون سے گھر؟ میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، سب کچھ چھین لیا ہے آپ نے مجھ سے۔ وہی گھر جو اس وقت سے ہمارا ہے، جب تم نے پہلی بار میری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ کتنے پیار سے یاور نے اسے بتایا تھا، آپ گاڑی روکیں ورنہ میں چھلانگ لگا دوں گی۔ وہ اس وقت یاور کی وجہ سے اتنی دل برداشتہ ہو رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے بیٹھی ایمان کا خیال نہیں رہا۔ شوق سے لگاؤ مگر لاک نہیں کھلے گا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ مستر خان نے شعلے برساتی نظروں سے اپنے برابر والی سیٹ پر بیٹھے اس مغرور انسان کو دیکھا۔ یاور بھائی اور کتنا دور جانا ہے؟ رات کا اندھیرا مکمل طور پر چھا گیا تھا۔ اسے لگاتار ڈرائیو کرتے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔
ایمان کو بھی تشویش ہونے لگی۔ اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ لیا۔ ایمان کے سوال پر مستر خان نے آنکھیں کھول کر اور گردن موڑ کر کھا جانے والی نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ بس تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، تمہیں ہمارا گھر اچھا لگے گا؟ یاور نے ہلکی سی مسکراہٹ لیے بیک ویو مرر سے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، ساتھ ایک نظر سا رخ موڑ کر مستر خان پہ بھی ڈالی، جس کی ناراض اور غصیلی صورت اسے ایمان کو اور پھر خود کو گھورتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کا تن ملانا انجوائے کر رہا تھا، اس کا کوئی احتجاج ہاتھ میں نہ لاتے ہوئے اس کے سارے بہانے اور دھمکیاں نظر انداز کر رہا تھا۔ یاور علی سکندر ہمیشہ سے ایسا تھا، اپنی منمانی کرنے والا، کسی کی نہ سننے والا، صرف اپنی پرواہ کرنے والا۔ ہمارا، مستر خان نے جل بن کر کہا، مسٹر یاور آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہمارا نہیں، وہ صرف اور صرف آپ کا گھر ہے۔ جانے کس احساس کے تحت وہ اسے کسی اور کے نام کے ساتھ منسوب نہیں کر سکی تھی۔ مسز یاور آپ شاید بھول رہی ہیں، وہ ہمارا ہی گھر ہے، یاور نے اسے مزید تپانے والے انداز میں کہا۔ مستر خان کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے۔ 3 سال قبل۔ بابا کیا ہوا آپ کو بابا؟ شفیع احمد دل پر ہاتھ رکھے نیچے بیٹھے چلے گئے اور مستر خان کی اس حالت پر پریشانی سے ان کے ہاتھ ملنے لگی۔ بابا آنکھیں کھولیں، اور رونے لگی تھی۔ شفیع احمد کی بند ہوتی آنکھیں آہستہ آہستہ مکمل بند ہو گئی تھیں اور گردن ایک طرف کو ٹھک گئی تھی۔ مستر خان ایک دم باہر کو بھاگی تھی۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتی اس نے کس طرح اپنے باپ کو اسپتال پہنچایا تھا۔ ایک پڑوسی لڑکے عمران نے اس کی مدد کی تھی، وہ ٹیکسی لے کر آیا، شفیع احمد کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور انہیں اسپتال لے آیا تھا، مگر جو ان کے علاج کے پیسے تھے وہ مستر خان کی ذمہ داری تھی۔ کتنے گھنٹے اس نے پریشانی میں کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے کاٹے تھے۔ وہ ایک لڑکی بہت ہمت دکھا رہی تھی، اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، وہ 2 بہنیں تھیں، مستر خان اور ایمان اسے 6 سال چھوٹی تھی۔ شفیع احمد نہایت عاجز اور نرم طبیعت کے مالک تھے، وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایمان 7 سال کی تھی جب شفیع احمد کی زوجہ رضوانہ دنیا سے چلی گئیں، تب سے وہ اپنی بچوں کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کرتے۔ وہ ان کا ماں اور باپ دونوں تھے۔ اب اس طرح ان کا اچانک ڈھہ جانا مستر خان کے لیے صدمے سے کم نہیں تھا۔ انتہائی ایمرجنسی میں تنہا باپ کو اسپتال لانا اور پھر دیکھ بھال کرنا، ساتھ میں ہسپتال کی فیس، اتنا بوجھ اس کے کندھوں پہ آ گیا۔ ابھی تو اس نے آگے بہت سارا پڑھنا تھا، اپنے بابا کا بڑا بیٹا بننا تھا۔ اپنے بابا کی حالت دیکھ کر اس کی امید ٹوٹ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھے ہوئے تھی۔ اس کے بابا نے ہمیشہ اسے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی تھی، اسے بہادر اور مضبوط بنایا تھا، کبھی لیکن کسی سرد گرم ضد میں آنے نہیں دیا۔ ان کے یوں اچانک پڑنے والے دل کے دورے نے مستر خان کو ایک دم تپتی دھوپ میں لا کھڑا کیا، اور وہ رو دینے کو تھی لیکن ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ کئی گھنٹوں کے اذیت ناک انتظار کے بعد ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور یہ معمولی نوعیت کا نہیں ہے۔ اس اٹیک کے بعد ان کے بچنے کے چانسز کم ہیں، لیکن اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو وہ 24 گھنٹوں کے اندر اپنی زندگی ہار دیں گے۔ وہ ماں کو پہلے کھو چکی تھی، باپ کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ آنسوں سے تر چہرہ لیے وہ پریشانی کے عالم میں کبھی اپنے باپ کے کمرے کی طرف دیکھتی اور کبھی باہر کے راستے کی طرف۔ ایمان کالج میں تھی اور اسے تو اس افطار کا پتہ بھی نہیں تھا، اگر وہ آ گئی تو مستر خان اسے کیا کہے گی۔ اس کا حوصلہ مستر خان جیسا بلند نہیں تھا، وہ چھوٹی بہن تھی اور انتہائی نازک اور حساس دل کی مالک تھی، اتنا بڑا صدمہ وہ کیسے سہے گی۔ مستر خان کے دماغ میں سوالات کی کثرت تھی، لیکن وہ ان سوالات کے جواب نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ اسے اس وقت صرف ایک چیز کے بارے میں سوچنا تھا، اپنے بابا کے بارے میں۔ اس وقت اسے اتنی رقم کہاں سے مل سکتی تھی جو اس کے بابا کی سانسیں روک سکتی ہوں۔ تھک ہار کر مایوسی کے ہارے دھانے پہ کھڑی تھی وہ، اس سے پہلے کہ مکمل طور پر مایوس ہو جاتی، اس کے ذہن میں ایک دم چمکایا۔ وہ اٹھی اور فوراً ہسپتال کے باتھ روم میں گئی، منہ پر 2-3 پانی کے چھینٹے مارے اور منہ سکھایا۔ سوجی آنکھیں اب بھی رونے کی چغلیں کھا رہی تھیں اور پھر پڑوسی لڑکے عمران کو وہیں اپنے والد کے پاس چھوڑ کر ہسپتال سے نکلی تھی۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ ہسپتال سے باہر نکل کر اس نے ایک ٹیکسی روکی، اسے ایک پتے پر چلنے کو کہا۔ ٹیکسی والا اسے مطلوبہ مقام پر لے گیا۔ اس وقت اس شہر کی سب سے معروف ترین عمارت کے باہر کھڑی تھی۔ اس کے سامنے سفید چمکدار شیشوں والی 12 منزلہ عمارت تھی، جس کے داخلی حصے پر بہت بڑا سا سکندر گروپ آف کمپنیز لکھا ہوا تھا۔ مستر خان نے عمارت کے 2 قدم آگے کرتے ہوئے گہرا سانس لیا اور اندر جانے کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ داخلی دروازے کی سیکورٹی چیکنگ سے گزر کر اندر داخل ہوئی اور گراؤنڈ فلور پر موجود ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کے پاس گئی۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں اسے مسکرا کر دیکھا اور اس کے اداس اور مغموم تاثرات والے چہرے کے باوجود اپنے پیشہ ورانہ انداز میں اسے پوچھا، جی کہیے میم، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے اس کمپنی کے مالک سے ملنا ہے۔ اسے اپنے بابا کے باس یا کسی کولیگ کا نام تو یاد نہیں تھا، اس لیے اس نے ذہن میں آنے والا پہلا آپشن ہی چن لیا۔ کس سلسلے میں ملنا ہے آپ کو ان سے؟ کچھ ذاتی کام ہے۔ آپ کا ان سے اپائنٹمنٹ ہے؟ نہیں سوری، پھر آپ ان سے اس طرح بغیر اپائنٹمنٹ لیے نہیں مل سکتی، لڑکی نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ آپ پلیز انہیں انفارم کر دیں کہ شفیع احمد صاحب کی بیٹی ان سے ملنا چاہتی ہے، وہ منع نہیں کریں گے۔
پتہ نہیں کس احساس کے تحت اس نے بہت اعتماد کے ساتھ کہا، جیسے اسے یقین تھا کہ وہ اسے ضرور ملے گا۔ ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے لگی بڑی سی کھڑکی پر اس وقت بڑی سی گھڑی پر دن کے 2 بجنے والے تھے۔ ایمان کی چھٹی ہونے والی تھی اور وہ بہت جلد گھر پہنچ جاتی۔ مسٹر خان کے پاس وقت بہت کم تھا، وہ کل صبح تک انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے جلد از جلد رقم کا انتظام کرنا تھا۔ اس کے والد اس کمپنی میں پچھلے 20 سالوں سے ملازمت کر رہے تھے، ان کا امپلائی ریکارڈ بھی اچھا تھا۔ اسے پوری امید تھی کمپنی کا مالک اس کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ اپنے باپ کے اتنے سالوں کی محنت کے عوض لون لینے آئی تھی۔ ایک یقین سے تھا کہ رقم مل جائے گی۔ اس کے والدین اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ نہ کوئی چچا، نہ تایا، نہ پھپھو، نہ خالہ ماموں، نانا نانی اور دادو بھی ایک ایک کر کے گزر گئے تھے۔ شفیع احمد کے کچھ کزن اور رضوانہ کے رشتہ دار بھی زیادہ تر مڈل ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، اور جو اکا دکا مالدار تھے وہ اتنا کنجوس اور مغرور تھے۔ رشتہ داروں سے بات کرنا بیکار تھا۔ بینک اتنی جلدی لون نہیں دیتا اور گھر جو ان کی ملکیت تھا وہ بھی فوراً ہی نہیں بک سکتا۔ اس وقت لے دے کر اس کے پاس ایک راستہ بچا۔ وہ بھیک تو نہیں مانگنے آئی تھی، لون لینے آئی تھی۔ اندر ہی اندر اسے یقین تھا کمپنی کا مالک لون تو دے دے گا، اس لیے وہ اپنے والد کی زندگی کی خاطر یہاں چلی آئی تھی۔ اس نے اپنے حلیے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس نے اس وقت لون کی سفید پرنٹڈ قمیض پہنی تھی جس پر رنگ برنگے پھول بنے ہوئے تھے، کالی شلوار جس پر قمیض ہی کی طرح رنگ برنگے پھول بنے ہوئے تھے۔ جوڑا بہت خوبصورت تھا اور اچھا بھی لگ رہا تھا۔ دوپٹہ اس نے سر پر انتہائی سلیقے سے اوڑھ رکھا تھا، کپڑوں کے عوض اس کی شکستہ حالت کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ ریسیپشنسٹ نے پھر سے ایسے پیشہ ورانہ انداز میں بتایا تھا۔ مسٹر خان نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ ان سے یوں نہیں مل سکتی، پلیز، مجھے بہت ارجنٹ ملنا ہے، ان سے کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ شکل سے اس وقت انتہائی مجبور لگ رہی تھی۔ ریسیپشنسٹ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کرے۔ اسے سختی سے حکم دیا کہ بغیر اپائنٹمنٹ کے کسی کو بھی اس جگہ کے باس سے ملنے نہیں دیا جائے گا، بصورت دیگر وہ اپنی نوکری سے جائے گی۔ اس دھمکی کا مظاہرہ بھی وہ دیکھ چکی تھی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والی اس کے کئی کولیگ اس کے باس کے کھڑے کھڑے ذرا سی غلطی پر فائر کر دیے تھے۔ وہ یہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ معذرت، لیکن میں آپ کی اس سلسلے میں مدد نہیں کر سکتی، پلیز، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، کسی کی زندگی کا سوال ہے، آپ ایک دفعہ ان سے بات تو کر کے دیکھیں، اگر انہوں نے منع کر دی تو میں چلی جاؤں گی واپس۔ اس کا انداز التجائیہ تھا، بے تابی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ شاید ریسیپشنسٹ کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ اس نے باس کے کمرے کی طرف کال ملائی۔ سر، آپ سے کوئی خاتون ملنا چاہتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ شفیع احمد کی بیٹی۔ وہ اپنے آفس روم میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک فائل ہاتھ میں تھامے اس کی ورک گردانی کر رہا تھا۔ کچھ عرصے سے اس کی کمپنی کے پرافٹ اور سیل میں کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی۔ اس نے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ہی سی ایف او چیف فائنانس آفیسر کے سیکریٹری سے سیلز اور پرافٹ کی فائل منگوا لی تھی، اور اس وقت وہ خود سارے مالی امور کی بیلنس شیٹ کا موازنہ کر رہا تھا۔ اس کے ٹیبل پہ رکھا فون بجا تو اس نے ریسیور اٹھایا۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اسے بتایا کہ کوئی لڑکی اسے ملنا چاہتی ہے۔ کون؟ شفیع احمد۔ میں کسی شفیع احمد کو نہیں جانتا، اور آپ سے کہا گیا ہے کہ بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے اور بلا وجہ مجھے ڈسٹرب کرنے کی حماقت نہ کی جائے۔ دس از یور فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ۔ اس کے سامنے کھڑا فائنانس ڈپارٹمنٹ کا امپلائی وسیم دانش شفیع احمد کا نام سن کر ایک دم چونکا۔ شفیع احمد تو وہی ہے جس سے آپ نے کچھ دن فائر کیا تھا رقم کے کیس میں؟ وسیم کی بات پر یاور نے فائل سے نظر اٹھا کر تیوری چڑھاتے اسے دیکھا۔ وسیم دانش نے چہرہ جھکا لیا۔ شاید اس کے باس کو اس کا بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ یاور نے 2 سیکنڈ سے اسے پرسوچ انداز میں گھورنے کے بعد فوراً سے ریسیور اٹھایا اور اسی ریسیپشنسٹ کو پیغام بھجوایا، اسے میرے آفس میں بھیج دو۔ اس کے سامنے کھڑے امپلائی نے حیرت سے اپنے باس کو دیکھا، جس کے چہرے پہ تیوریوں کی جگہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ اچھا شگون نہیں تھا۔ ریسیپشنسٹ نے اپنے باس کے منع کرنے پر مسٹر خان کو بتا دیا تھا کہ اس نے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ مسٹر خان کو پہلے تو یقین نہیں آیا، مگر پھر جیسے وہ سمجھ گئی تھی اب وہ اس کی مزید منتیں نہیں کر سکتی تھی، وہ مایوس سی ہو کر مڑ گئی۔ ابھی کچھ قدم اٹھائی تھی کہ ریسیپشنسٹ کی آواز دوبارہ گونجی، ایکسکیوز می، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ ایک لمحے کو تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس نے وہی سنا جو سننا چاہتی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ مجھے باس نے بلایا ہے؟ ایک سکون اور خوشی کی لہر اس کے اندر دوڑی۔ ریسیپشنسٹ نے عامر نام کے ایک لڑکے کے ساتھ سی ای او کے کمرے میں بھیج دیا۔ عامر نامی لڑکا اسے کمرے کے باہر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے سی ای او کے آفس کے باہر کھڑے ہو کر 3 گہرے گہرے سانس لیے اور خود کو نارمل کمپوز کر کے دروازے پہ دستگام۔ اندر سے پرکشش بھاری آواز آئی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر ہوئی۔ اس نے اندر داخل ہو کر سامنے کی جانب نظر اٹھائی تو میز کے پاس رکھی کرسی پر ایک انتہائی پرکشش مردانہ وجاہت کا بھرپور مجسمہ ماتھے پہ تیوریاں چڑھائے اپنے مغرور انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ یوں بیٹھا تھا جیسے وہ بادشاہ ہو۔ مسٹر خان مسکرایا۔
اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کا انتظار کر رہا ہو. اس کی نظریں مسلسل مسرگان پر جمی تھیں. دروازے سے لے کر اس کے میز کے قریب آنے تک پہلے مسرگان کو چھمبا سا ہوا. وہ اس کرسی پر کسی 50-60 سال کے آدمی کا تصور کیے بیٹھی تھی، جبکہ سامنے بیٹھا مرد کافی ہوبرو جوان تھا. اور یاور علی سکندر جو اس وقت شفیع احمد کا نام سنتے ہی ذہن میں طرح طرح کی سوچ لے آیا. اس طرح کی یوں کسی محکوم کی طرح اس لڑکی کو یوں کسی محکوم کی طرح اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ الجھن میں پڑ گیا. اسے لگا کہ یا تو وہ اپنے باپ کی بےعزتی کا بدلہ لینے آئی ہوگی، یا جو لیگل نوٹ اس نے بھجوایا تھا وہ واپس لینے درخواست کرنے آئی ہوگی. مگر جب وہ بولی تو اس کے دونوں انداز غلط ثابت ہوئے. نہ تو وہ کسی آندھی طوفان کی طرح آئی تھی، نہ ہی اس لڑکی نے کسی قسم کی بدتمیزی کی تھی. اس نے اس لڑکی کو کرنے تک کا بھی اشارہ نہیں کیا تھا. مسرگان نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولنے کی ہمت جمع کی. میں شفیع احمد کی بیٹی ہوں سر. وہ دراصل میرے والد یہاں اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے. وہ میں یہ کہنا چاہتی تھی ان کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے. تو آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ یہ اسپتال نہیں ہے. پہلی بار اس نے منہ سے کچھ بولا، مگر الفاظ سے زیادہ اس کا انداز مسرگان کو ہتک میز لگا تھا. اسے لگا شاید وہ انسانیت کے ناطے نہ صحیح اس کے والد کے اتنے سالوں کی محنت کے عوض ہی تھوڑی ہمدردی دکھا دے. مگر وہاں بے حسی عروج پر تھی. الفاظ اس کی زبان پر دم توڑنے لگے. لیکن اپنے والد کی حالت کا خیال کر کے اس نے ایک بار پھر ہمت کی. وہ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے. کیوں؟ تمہارے باپ نے جو گبن کیا تھا وہ پیسے کافی نہیں ہیں؟ یاور نے دل میں سوچا. پیسے چاہیے تو بینک سے رابطہ کریں. مسرگان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کارڈ اس کے لہجے میں تھی یا نظروں میں. اتنی جلدی بینک لون نہیں دے گا، اور میں اگر گھر بھی بیچ دوں تو ایک دن میں خریدار نہیں ملے گا. مجھے رقم کی بہت ضرورت ہے. کل بابا کی سرجری ہے. اس سے پہلے مجھے ہسپتال میں پیسے جمع کروانے ہیں. وہ اس لڑکی کی کہانی سمجھ نہیں پا رہا تھا. اس کے باپ نے 2 کروڑ کا گبن کیا تھا. وہ چند لاکھ روپوں کی ہادر اس کے آفس میں کھڑی تھی. کیا وہ اپنے باپ کے کیے کا جرم نہیں جانتی تھی؟ یہی جواز بن رہا تھا اس کی یہاں موجودگی کا. کتنے پیسے چاہیے؟ فی الحال 7 لاکھ ان کی سرجری کے لیے چاہیے. اس کے علاوہ مجھے نہیں پتہ کہ کتنے لگیں گے. میں آپ کو یوں ہی تو اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا. میں آپ کو واپس کر دوں گی جیسے ہی گھر سیل ہو جائے گا. اور میں آپ پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ تم بھی ایک فراڈ باپ کی بیٹی ہو. پیسے لے کر فرار ہو جاؤ گی. اچھا بہانہ ہے لوٹنے کا. آپ میرا ID کارڈ رکھ لیں. مسرگان نے اپنے چھوٹے سے والیٹ سے اپنا ID کارڈ نکالتے ہوئے کہا. کیا معلوم یہ اصلی ہے یا جعلی؟ کیا معلوم تم جھوٹ بول رہی ہو؟ اس کے دل کی بات زبان پہ آ گئی تھی. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ہسپتال سے پتہ کروا سکتے ہیں. میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ ایک دھوکے باز بیٹی کی کہنے پر آنکھیں بند کر کے چل پڑوں. اس کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو رقم دے سکتا ہوں، لیکن ایک کنڈیشن پر. اگر وہ ڈھونگ کر رہی تھی تو یاور اسے بے نقاب شرمندہ کرنا چاہتا تھا. مسرگان نے اس کے بدلتے رنگ کو دیکھا. کیا واقعی اسے اب مسرگان پر اعتبار آ گیا تھا؟ اس نے مسرگان کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے گریجویشن کیا ہے. آپ کو میں یہ رقم لون کے طور پر دے رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے آپ کو یہاں میرے آفس میں جاب کرنی ہوگی. میں صرف اس ID کارڈ کے بھروسے سے آپ کو اتنی بڑی رقم دے سکتا ہوں. بزنس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس لیے آپ ہماری کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کریں گی اور لون کی رقم ہر مہینے آپ کی سیلری سے کٹے گی. اگر آپ اس شرط کو مانتی ہیں تو میں ابھی آپ کو یہ رقم دے دوں گا. مسرگان کو لگا وہ اس کے لیے غیبی مدد ثابت ہوا. گریجویشن کے فوراً بعد اتنی بڑی کمپنی میں جاب مل جانا بغیر تجربے کے آج کے دور میں بہت بڑا خواب تھا. اس نے 2 سیکنڈ لگائے سوچنے میں، اور اپنے بابا کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا وہ کر گزرتی. مجھے منظور ہے. اس وقت اسے کچھ بھی کر کے رقم چاہیے تھی. گڈ. یاور کے ہونٹوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی. مسرگان کو لگا اس کی مسکراہٹ میں اس کا دل ڈوب رہا تھا. وہ تھا ہی ایسا، ایک مسکراہٹ سے دلوں کو فتح کرنے والا. اگر جو اس کو پتہ ہوتا کہ اس وقت یاور کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو اتنی بڑی غلطی خواب میں بھی نہ کرتی جسے وہ اب فرشتہ سمجھ رہی تھی. اس کا اصلی روپ دیکھ کر مسرگان کو بہت بڑا دھچکا لگنے والا تھا. یاور نے فون ریسپشنسٹ سے کال کر کے کمپنی کے وکیل کو اپنے آفس میں بلوایا. کچھ دیر میں ماجد صاحب اس کے آفس میں داخل ہوئے.